بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی کمی اور غربت کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کا ایک خاص وظیفہ۔ جی دوستو، سورہ یاسین کے میں پہلے بھی کافی سارے وظائف کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں، اور بہت تیزی سے کام کرنے والے الفاظ ہیں اس سورہ کے۔ اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی برکت ہی یہی ہے کہ اس کو ویسے بھی اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو صبح کے ٹائم پہ اگر پڑھ لے تو اس دن کے اللہ پاک اس کے سارے کام جو ہے وہ درست فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد جو ہے اس کے ساتھ اس کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو کسی ایک خاص اینگل سے کسی وظیفے کی صورت میں اگر سورہ یاسین کی مدد حاصل کرتے ہیں کسی بھی مشکل کام میں، جیسا کہ یہ ایک بہت میرے حساب سے آج کل کا ایک مین مسئلہ ہی ہماری ٹینشن جو ہی چل رہی ہے کہ جناب رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، جاب کے پرابلمز ہیں، یا غربت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اس کے لیے سورہ یاسین کا جو یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی آسان ہے۔ آسان اس سینس میں ہے کہ بھئی مطلب اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے لیے آپ کو خاص وقت نکالنا پڑے یا آپ کے پاس وقت کی کمی ہو۔ کئی لوگ ہیں جو وقت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ ایسا وظیفہ جو آپ نارمل روٹین میں کر سکیں، ایسی طریقے سے سورہ یاسین کو اگر آپ پڑھ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم کا مسئلہ نہ ہو۔ فجر کی نماز کے ٹائم مطلب آپ کو اٹھنا، بس یہ تکلیف آپ کو کرنی پڑے گی کہ ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی دیکھیں، کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی بندہ ہو جی کہتا ہو کہ جی رزق کے پرابلمز ہیں اور وہ سالو ہو جائیں میں وظیفہ کر لوں۔ رزق کا ایک دروازہ تو نماز ہے، سب سے پہلا دروازہ۔ تو اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر یہ بات کہنا ہی فضول ہے۔ دیکھیں، اللہ نے رزق کے ساتھ، رزق عبادت کے ساتھ نا، رزق کو مشروط نہیں کیا کہ آپ عبادت کرو گے تو وہ رزق بڑھا دے گا، آپ عبادت نہیں کرو گے تو وہ کم کر دے گا، کیونکہ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے بات آپ کے کافی ساری چیزیں آپ خود دیکھ رہے ہو کہ مطلب ایسے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے جنہوں نے کبھی شاید زندگی میں آپ محلے میں کہیں رہتے ہوں، کسی علاقے میں، تو آپ دیکھتے ہوں کہ وہ شاذ و نادر کبھی اس کو مسجد میں دیکھا، یا وہ نیک اعمال سے دوسری چیزوں سے قطع نظر بہت ہی دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن پیسہ ان کے پاس بے بہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے پیسے کو نا عبادت سے مشروط نہیں کیا، لیکن جب آپ کسی پرابلم میں ہوتے ہیں نا تو پھر یہ سمجھا دیا کہ نماز بھی ایک دروازہ ہے رزق کا، نماز کی پابندی کر لو، نماز قائم کر لو، استغفار کی کثرت شروع کر دو، یہ بھی کیونکہ آپ کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر معافی عطا کر دیں گے تو آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے بنا کر کل اپلوڈ کر دی تھی کہ رزق کے 16 دروازے کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے ہمارا رزق رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بات تو کلیئر ہے کہ جناب اگر آپ گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے تو گناہ جو ہے یہ آپ کے رزق کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمتوں کو آنے سے روکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں رکاوٹ کہ شاید میرا بندہ اس کھچ پڑنے سے واپس رستے پہ آ جائے، اور پھر جو نہیں آتے ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں اور اللہ ان کو اس دنیا میں فری ہینڈ دے دیتا ہے۔ تو ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا فری ہینڈ مل جائے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سے بری کر دیں اور پوچھے ہی نہ، مطلب کہ ٹھیک ہے جی لے اپنی زندگی اور پھر اس کے بعد آخرت میں حساب ہوگا۔ تو ہم اور آپ اس حساب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور معافی کے طلبگار رہنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، پھر میرے دوست شکوہ کرنے لگ جائیں گے کہ جناب شاہ صاحب ادھر ادھر بھٹکاتے پھر رہے ہیں۔ بات بھٹکنے کی نہیں ہے یار، بات تو رائے ہدایت کی ہے۔ بھٹکے ہوئے تو ہم آلریڈی ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کوئی شاید میری بات سن کے آ جائے تو شاید اس کا ثواب مجھے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو خیر، ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے باقاعدگی سے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کو اول آخر تو پہلے آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، 11 بار پہلے اور 11 بار ایک بار سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے۔ کس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب آپ سورہ یاسین کو شروع کریں، پہلی مبین پر جب آپ پہنچیں، آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین میں 7 مبینیں آتی ہیں، 7 جگہ مبین کا لفظ آتا ہے۔ آپ جب پہلی مبین پر پہنچیں، ہر مبین پہلی مبین پر پہنچے آپ نے وہاں رک جانا ہے، اور رکنے کے بعد آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔
پہلی مبین پر آپ نے رکنا ہے، 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد واپس نہیں جانا، پھر اگلی مبین کی طرف ٹرانسفر ہو جانا ہے۔ وہ جو ایک عمل پہلے نے بتایا تھا 7 مبینوں کا، اس میں ہر مبین پر پیچھے اس کا سمپل یہ طریقہ تھا کہ آپ نے پیچھے واپس سے پھر شروع سے بسم اللہ کر کے یاسین شریف کو شروع کرنا تھا، اگلی مبین پہ آ کے پھر ایسا نہیں اس میں کرنا، اس میں آپ نے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو وہ آگے پڑھتے پڑھتے جب مبین پر پہنچے تو آپ نے وہاں رکنا ہے، توقف کر کے آپ نے 7 بار آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مبین پر آ جائیں گے، پھر وہاں پر 7 دفعہ آپ 7 دفعہ، اس طرح کرتے کرتے 7 مبینوں پر آپ کے یہ تقریباً 49 ٹائمز جو ہے یہ ہو جائے گی آیت الکرسی، 49 بار یہ آیت الکرسی آپ 7 مبینوں پہ پڑھ دیں گے۔ جب آخری مبین پہ جب آپ 7 بار آیت الکرسی پڑھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ سورہ یاسین کو مکمل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار ایک دفعہ پھر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لینا۔ اس طرح سے آپ کا یہ فجر کے ٹائم پہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ عمل جو ہے وہ آپ اگر زیادہ دن نہیں کر سکتے اور پریشانی جو بھی آپ کو درپیش ہے کہ مطلب جاب کے مسئلے مسائل ہیں، رزق کے مسئلے مسائل ہیں، کوئی بھی ہے، تو 7 دن اس عمل کو کر لیں، 7 دن اس عمل کو کر لیں، یا اگر کام کی نوعیت تھوڑی سی مشکل ہے تو 7 نہیں تو آپ 11 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ 7 سے 11 دن کے اندر اندر ہی کام آپ کا کوئی بھی ہوگا ٹکا ہوا رزق سے متعلق تو وہ سارے انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے اور اوکے رپورٹ ہوگی 7 دن میں یا 11 دن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو روٹین میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ ہی ملے گا۔ اب یہ اہم بات وہ یہ ہے کہ یا سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین، ٹھیک ہے نا، یا سے، حرف یاسین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کس کو سوٹ کرے گی، کس کو نہیں کرے گا یہ وظیفہ سوٹ، یہ باتیں اب آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے، کمنٹ میں بتائیے آپ کا نام کیا ہے، نام کے عدد کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یاسین شریف کا یہ وظیفہ یہ آیا آپ کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر سوٹ کرے گا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو کنٹینیو کریں، اگر سوٹ نہیں کرتا تو دین ویٹ کریں کہ پھر آپ کے مزاج کے نام سے جو بھی وظیفہ آپ کو پہلے بھی بن چکی ہیں ویڈیو آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں چینل پہ، نہیں تو پھر میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بھی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اسی ٹائم بھی میسج پہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون کون سے وظائف آپ کو کس کس حرف سے شروع ہونے والے آپ کو سوٹ کریں گے، تاکہ آپ کو ریسپانس کوئک ملے، تاکہ آپ کو جو رزلٹ ہے نا اس کا وہ بڑا وظائف کا ایکوریٹ اور یعنی فوری ملے، تاکہ آپ کا یہ شکوہ دور ہو جائے نا، یہ جو اکثر لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وظائف کام نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، ان دوستوں کا جو کمنٹس کے اندر فیڈ بیک دے رہے ہیں، جن کے کام ہو رہے ہیں، جو واٹس ایپ پہ بھی آ کے بتا رہے ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کا، اپنے بہن بھائیوں کا۔ اسی طرح سے آپ کی سپورٹ مجھے ملتی رہنی چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، اثر کیسے نہیں کرے گا، بس بتانے والے کی اور سننے والے کی نیت صاف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں سب جانتا ہے، دلوں کے بھید اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلیں جی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔